نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ تمام بچوں؟ اللہ سے امید ہے کہ بالکل فٹ اینڈ فائن ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جب بھی آپ بیسٹ فرینڈ بناتے ہو تو ان میں کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں؟ لونگ ہونا چاہیے، کیئرنگ ہونا چاہیے، آپ سے چیزیں شیئر کرنے والا ہونا چاہیے، آپ کی ہر ضرورت میں کام آنے والا ہونا چاہیے۔ پر پیارے بچوں، کیا آپ دیکھتے ہو کہ وہ ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنا والا ہے بھی یا نہیں؟ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے رکنے والا ہے بھی یا نہیں؟ افسوس، ہم یہ چیزیں تو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جز 19 یعنی سورہ الفرقان سے آیت نمبر 28 اور 29 دیکھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس میں میرے اس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار اور مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اپنا بیسٹ فرینڈ ایمان والا بنائیں، آپ کو اللہ کی یاد دلائے، ایسے نہیں کہ وہ آپ کو اللہ کی یاد سے ہی غافل کر دے، کیونکہ دیکھیں دوست وہ ہوتے ہیں جس سے ہم ہر اچھی چیز اور ہر بری چیز سیکھتے ہیں، ان سے ہم جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں ہمارے دل کو چھو جاتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کا دوست اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے والا نہیں ہے، جو دین سے دور ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد بھی مجھے بہکا دیا۔ اور یقیناً ایسے ہوتا ہے بچوں۔ فار ایگزامپل آپ امیجن کریں کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں پر نماز کا وقت شروع ہوا۔ اب آپ اٹھنے ہی لگے تھے کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ نے کہا کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے، تھوڑا سا ویڈیو گیم کھیل لیتے ہیں، تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں، اور آپ اس کی باتوں میں آ گئے اور ادھر نماز کا وقت بھی چلا گیا۔ کیونکہ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے اور ہم کہیں گے کہ اے اللہ، وہی وہ دوست تھے جس نے مجھے نیکی کرنے سے روکا، اور وہ دوست تو صاف انکار کر دیں گے، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا، تم تو خود اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ اس لیے نا بچوں، ہمیشہ بیسٹ فرینڈ سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ رہیں؟ تو اب نا اپنی فرینڈ لسٹ چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اگر ہاں تو اس سے دور ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اس سے دشمنی کریں، سب سے دوستی رکھیں، لیکن اتنا بیسٹ فرینڈ اسی کو بنائیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ اچھا دوست بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے راضی رہے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔